नून लीग के नाराज रहनुमा मोहम्मद जुबैर से मंसूब एक जाली वीडियो का है, जिसमें एक अहम सियासी शख्सियत को मुबैना तौर पर कत्ल करने के मंसूबे की बात की गई है। ये कहानी है क्या? ये जाली वीडियो किसने बनाई? भारत में मुसल्लह अफवाज में बड़ी तकसीम है। चाइना डेली ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि मोदी की खारजा पॉलिसी में दोगलापन अमेरिका और भारत के ताल्लुकात को कमज़ोर बना रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ तारिक समैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाजरीन, मामला है साबिक गवर्नर सिंध नून लीग के नाराज़ रहनुमा मोहम्मद जुबैर से मंसूब एक जाली वीडियो का है, जिसमें एक अहम सियासी शख्सियत को मुबैना तौर पर कत्ल करने के मंसूबे की बात की गई है। ये कहानी है क्या? ये जाली वीडियो किसने बनाई और इसको अपलोड करने के क्या मकसद हैं इसके पीछे, वो मैं बताऊंगा। फिर नाज़रीन, मामला है अडयाला जेल के बाहर सहाफ़ियों पर तशद्दुद का। उसमें एक सहाफ़ी को सालिस बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और गिरफ़्तारियाँ भी हुई हैं। कुछ अहम गिरफ़्तारियाँ मज़ीद होंगी इस सारे मामले में। इसकी मैं ऐनी शाहिद की ज़बानी सारी कहानी आपको बताऊंगा। फिर नाज़रीन, मामला आता है भारत में मुसल्लह अफवाज में बड़ी तकसीम है, बड़े इख्तलाफात हैं। मोदी के दोगलेपन और उसकी नाकाम खारजा पॉलिसी से भारत आज जहाँ खड़ा है, उसका क्या असरात हो रहे हैं भारत के अंदर। मोदी के सियासी कैरियर कितने ख़तरे में हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर आखिर में सैलाब और महंगाई, गंदम और आटे की सूरत हाल के हवाले से भी ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बताऊंगा। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आता हूँ, साबिक गवर्नर सिंध हैं मोहम्मद जुबैर साहब। उनसे एक जाली मंसूब वीडियो है, अपलोड हुई है सोशल मीडिया पे, जिसमें किसी अहम सियासी शख्सियत को कत्ल करने के मंसूबे का इंकशाफ किया गया। इस पर मोहम्मद जुबैर साहब ने एक ट्वीट की है, वो मैं नाज़रीन आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट पहले उनके अल्फाज, फिर आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो को सख्ती से मुस्तरद करता हूँ। अपने ट्विटर बयान में जुबैर साहब का कहना है कि ये एक वीडियो क्लिप झूठ पर मबनी है, जिसमें मुझे ये कहते हुए दिखाया गया है कि किसी मीटिंग में नवाज शरीफ और दीगर ने इमरान खान को कत्ल करने का फ़ैसला किया। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर जाली और एडिटेड है। उन्होंने वाज़ेह किया कि उन्होंने कभी ऐसा इल्ज़ाम आयद नहीं किया और ना ही वो इस बात का सोच सकते हैं। मोहम्मद जुबैर का कहना है कि नवाज शरीफ के लिए इनके दिल में इज़्ज़त और एहतराम है, वो इन पर किसी भी किस्म का बेबुनियाद इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। सियासी हलकों का कहना है कि सोशल मीडिया पर जाली वीडियोस और प्रोपेगेंडे के ज़रिए सियासतदानों के बयानात को मसक करने का रुझान ख़तरनाक शक्ल इख्तियार करता रहा है, जिससे अवाम में गलत फहमियाँ पैदा की जाती हैं। यह नाज़रीन, ये जाली वीडियो किन्होंने बनाई, ये मोहम्मद जुबैर का नाम क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ का नाम इस्तेमाल करके इमरान खान के मतलब बेहुदा इल्ज़ाम, बेहुदा बात करना चाहते हैं कि कोई मंसूबा बनाया गया है कत्ल करने का। जुबैर साहब को तो नून लीग छोड़े हुए तवील अरसा हो गया और वो खुलकर आजकल इमरान खान की हमायत भी करते हैं। उनका राइट है सियासी तौर पे जो वो राय दें, लेकिन ये जो जालसाजी हो रही है सोशल मीडिया पे, कभी वो खातून हैं सनम जावेद के मतलब क्या कुछ नहीं किया गया, उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने कभी जाली खबरें चलाई जाती हैं सोशल मीडिया पे रेटिंग के चक्कर में कि जी इमरान खान की जान को जेल के अंदर ख़तरा है। फिर अलीमा खान और बैरिस्टर गौर और जो पार्टी के उनके दीगर ज़िम्मेदार वकला हैं वो आके कहते हैं इमरान खान तो मुकम्मल तौर पे फिट है। फिर जेल इंतज़ामिया भी अपना बयान जारी करती है। तो ये इस तरह की चीज़ों करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ऐसे लोग कानून की गिरफ्त में क्यों नहीं आ सकते, ये भी सोचने की बात है। FIA का एक स्पेशल सेल
اس سلسلے میں بنایا گیا تھا، وہ کیا کر رہا ہے بھئی؟ جنہوں نے یہ جعلی ویڈیو اپلوڈ کیا ہے ان کا پیچھا کریں، قانون کے کٹہرے میں لائیں ان کو. وہ ملک میں بحران پیدا کرنے کی ایک منصوبہ بندی ہے. ہو سکتا ہے یہ باہر بیٹھے ہوں پاکستان سے، ان کی نشاندہی کرنا، انہیں منظر عام پہ لانا، کوئی بھی خدا نخواستہ ایسا پلان میں نے تو نہیں کبھی کوئی سیاسی رہنما ایک دوسری سیاسی رہنما کے متعلق سوچے گا. نواز شریف صاحب تو وہ ہیں جو عمران خان کے 2013 کے الیکشن میں جب وہ الیکشن کمپین میں گر گئے تھے اسٹیج سے تو اسپتال دیکھنے پہنچے. وہ 2014-15 میں بنی گالہ میں عمران خان سے ملنے گئے، اس کے بعد دھرنے ہوئے. جو بھی ہوا وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن یہ اس سطح پہ کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ جو جعل سازی کی جا رہی ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس پر قدغن لگنی چاہیے. ناظرین، دوسرا معاملہ ہے جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں ان کے متعلق چائنیز میڈیا میں بڑی زبردست رپورٹ آئی ہے. چائنا ڈیلی نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ مودی کی خارجہ پالیسی میں دوگلا پن، توازن کے فقدان اور غیر مستقل مزاجی امریکہ اور بھارت کے تعلقات کو کمزور بنا رہی ہے. اس تناظر میں وہ کہتے ہیں کہ واشنگٹن اور نئی دہلی کے تعلقات میں بڑی رکاوٹ ہیں. اور دوسرا ہے بھارت یہ امریکہ سے قریبی تعلقات کا دعویٰ کرتا تھا کسی زمانے میں، لیکن جب سے روس اور اسلحہ اور سستا تیل خرید رہا ہے تو امریکہ ناراض ہے اس سے. یہ سارا معاملہ ہے. پھر اس پر امریکی جو ایک جرنلسٹ ہیں دنیش کے وہرا، انہوں نے بھی مودی کی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ مودی کی غلط پالیسی نے بھارت کو عالمی سطح پہ تنہا کر دیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ مودی نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی تعلقات میں غیر سنجیدگی دکھائی، اور پہلے ٹرمپ کے حوالے سے اور خیالات تھے. اب ٹرمپ نے جب یو ٹرن لیا ہے تو اس کے خیالات بدل گئے ہیں. اس پر انڈیا کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر ہے کہ بھارتی مسلح افواج کے درمیان ایک مرتبہ پھر سنگین اختلافات کھل کر سامنے آئے. ناظرین، اور آرمی چیف جو ہیں بھارتی، انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اعلیٰ سطح پر اختلافات موجود ہیں، لیکن فوج، فضائیہ اور بحریہ کا مشترکہ کمانڈ سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے. یہ ساری وہ ایک کتاب کی تقریب میں انہوں نے یہ بات چیت کی ہے. تو انڈیا اب کس طرف جا رہا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے کہ انڈین جو پرائم منسٹر ہیں ابھی بیجنگ میں کیا ہوا ان کے ساتھ. SCO کانفرنس میں گئے تھے تو کیا ہوا؟ بیجنگ میں جو پریڈ تھی اس میں مودی کو مدعو نہیں کیا گیا. جو بڑی طاقتیں 4 سامنے ابھر کر آئی ایشیا کی، چین، روس، شمالی کوریا اور پاکستان، پہلی رو میں تھے چاروں ممالک کی قیادت. تو مودی کو تو سمجھ آ جانی چاہیے. مودی کے لیے انڈیا کے اندر اپنی مشکلات ہیں. ابھی وہ پاکستان کے ساتھ سکور برابر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مسلسل پانی چھوڑا جا رہا ہے. دریائے ستلج میں جو نقصانات ہوئے ہیں جنوبی پنجاب کے علاقوں میں، ملتان میں اور مظفر گڑھ میں، جنگ کے علاقوں میں، تو بڑی تباہی ہوئی ہے. اس کے نتیجے میں ناظرین جو کسانوں کے نقصانات ہوئے، میں نے کل بھی بات کی تھی، گندم کی فصل متاثر ہوئی ہے، چاول کی فصل متاثر ہوئی ہے، آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے. پھر جو ٹماٹر، آلو، پیاز کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. ٹماٹر تو ایسے لگتا ہے سونا بنتا جا رہا ہے مارکیٹ میں، اس کو غائب کر دیتے ہیں بروکرز. اس بارے میں فیڈرل گورنمنٹ کو، پروونشل گورنمنٹوں کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کھانے پینے کی اشیاء کی شارٹیج نہ ہو. اور جو مافیاز ہیں منافع خور، وہ عوام کو لوٹنے کا سلسلہ جو انہوں نے شروع کیا ہے اس کو بند کرائیں. فلورز ملز مالکان کے ساتھ مذاکرات کریں، ان کے ایشوز بھی اگر کچھ جائز ہیں وہ بھی حل کریں، لیکن آٹے کی قیمتیں بے پناہ نہیں بڑھنی چاہیے. پھر ٹماٹر کی پرائسز جو بڑھی ہیں، اس پر وزیر اعظم صاحب نوٹس لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. تو ناظرین، یہی تازہ ترین صورتحال تھی. میں آخر میں ذکر کرتا چلوں اڈیالہ جیل کے بعد جو واقعہ ہوا تھا گزشتہ روز طیب بلوچ کے ساتھ، فیصل حکیم کے ساتھ، اور خاص طور پہ ہمارے سینئر ساتھی ہیں اعجاز احمد صاحب، جنہیں طویل عرصہ ہو گیا صحافت کے میدان میں. ان کے پاس تو جو PTI کے ذمہ داران ہیں، آج اعجاز صاحب سے میری ملاقات تھی،
انہوں نے پوری تفصیل بتائی اس سارے واقعے کی کہ وہ خود آئے تھے کہ یہ جو کچھ چل رہا ہے اور پی ٹی آئی کے چند لوگ حملہ کرنا چاہتے ہیں صحافیوں پہ، تو آپ اس میں سہولت کار بنیں، مذاکرات کرائیں، سلسلہ کریں اور علیمہ خان سے بات کریں۔ جب وہ علیمہ خان سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھے تو انہیں پیچھے سے مکے مارے گئے، دھکے دیے گئے، انہیں گرایا گیا۔ ہارٹ پیشنٹ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا، محفوظ رہے، ابھی وہ میڈیسن کھا رہے ہیں۔ تو یہ کچھ طریقہ کار سیاسی پارٹیوں کا نہیں ہوتا صحافیوں کے ساتھ۔ سوال کا آپ نے جواب نہیں دینا، آپ نہ دیں، سوال سنیں، لیکن یہ جتھے لا کے صحافیوں پر حملہ آور ہونا یہ کوئی درست عمل نہیں ہے۔ یہ جس نے بھی پی ٹی آئی کے لیے کیا، پی ٹی آئی کے ساتھ دشمنی کی ہے اور پی ٹی آئی کی نیک نامی میں اضافہ نہیں کیا۔ پہلے ہی ان کا آپس میں ایک اور معاملہ چل رہا تھا، ایک خاتون رہنما صنم جاوید اور اعلیٰ دین کے درمیان، وہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ تو نعیم پنجوتا صاحب جو ایک وکیل ہیں، انہوں نے تو جو زبان اور لب و لہجہ اختیار کیا وہ بھی انہیں زیب نہیں دیتا کہ اس طریقے سے کریں۔ اب اس پہ دیکھتے ہیں بیرسٹر گور صاحب جو ہیں چیئرمین ہیں، بیرسٹر علی ظفر ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس سارے معاملے میں پڑھیں اور اس میں صحافیوں سے معذرت کی جائے، کیونکہ پوری صحافتی تنظیمیں سراپا احتجاج ہیں اس سارے معاملے پہ۔ صحافیوں سے معذرت کریں اور اس معاملے کو آئندہ اس طرح کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے، اس کی کوشش کی جانی چاہیے۔ شکریہ ناظرین، انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔